فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 36ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 411۔ عنوان ہے شورا۔ حضرت عمر کو عالم اسلامی کی باغ دوڑ سنبھالے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن بیت چکے تھے کہ مغیرہ ابن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤہ فیروز نے کسی بات پر بگڑ کر 2 دھارے خنجر سے ان پر حملہ کیا اور انہیں بری طرح گھائل کر دیا۔ کچھ لوگ انہیں اٹھا کر گھر لائے، دوا دارو کے لیے معالج بلایا گیا، مگر شکم کا گھاؤ اتنا گہرا تھا کہ جب انہیں نبیس پلائی گئی تو زخم کے راستے نکل گئی اور جابر ہونے کی کوئی امید نہ رہی۔ اس ناگہانی حادثے سے ہر شخص حیرت زدہ اور دم بخود تھا۔ مسند خلافت خالی اور 10 سالہ دور اقتدار ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو متفسرانہ نگاہوں سے دیکھتے، باہم سرگوشیاں کرتے اور حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے کہ حضرت عمر اس کاری ضرب سے جانور تو ہوتے نظر نہیں آتے، خلافت کا بار کون اٹھائے گا؟ خلیفہ کا انتخاب کس طرح عمل میں آئے گا؟ کسی کو نامزد کریں گے یا رائے عامہ پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ وہ خود ہی کسی کو مقرر کر جائیں اور ہم انتخاب کے الہجڑے بکھیرے سے میں نہ پڑیں؟ چنانچہ چند اکابر حضرت عمر کے ہاں حال احوال پرسی کے لیے آئے اور ان کی حالت درگوں کو دیکھ کر انہیں مشورہ دیا کہ کسی کو خلافت کے لیے نامزد کر جائیے۔ حضرت عمر نے حسرت آمیز لہجے میں کہا کہ میں کسے نامزد کروں؟ آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو خلافت ان کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاتا، اور اللہ مجھ سے پوچھتا تو کہتا میں خلافت ان کے سپرد کی ہے جسے تیرے نبی نے امین امت کہا تھا۔ یا ابو حذیفہ کا غلام سالم ہوتا تو یہ منصب اس کے حوالے کرتا، اور اللہ سے کہتا کہ میں نے مسلمانوں کی قیادت ایسے شخص کے ہاتھوں میں دی ہے جس کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ اللہ سے بے حد محبت کرنے والا ہے۔ ابن قتیبہ نے معاذ ابن جبل اور خالد ابن ولید کا نام بھی اس سلسلے میں لکھا ہے کہ انہیں بھی خلافت کے لیے یاد کیا گیا تھا۔ یزید ابن معاویہ کی ولی عہدی کے محرک کے اول مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو نامزد کر جائیں۔ اس پر حضرت عمر نے کہا خدا تمہیں غارت کرے، باخدا تم نے یہ بات اللہ کو سامنے رکھ کر نہیں کہی۔ میں اس شخص کو کیسے خلیفہ بنا دوں جو اپنی بیوی کو طلاق دینے سے بھی عاجز و بے خبر ہو؟ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192 پر۔ ابن حجر مکی نے تحریر کیا ہے کہ ایک اشارہ یہ ہے کہ اس واقعے کی طرف کہ عبداللہ نے پیغمبر کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اسے کہو کہ وہ رجوع کرے، اور یہ روایت ہے سوائق محرقہ صفحہ نمبر 104۔ حضرت عمر نے مغیرہ کی بات کو رد کرنے کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کر دوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر نے بھی مجھے خلیفہ مقرر کیا اور وہ مجھ سے بہتر تھے، اور اگر مقرر نہ کروں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا اور وہ ہم دونوں سے بہتر تھے۔ اس عرصے میں بی بی عائشہ نے عبداللہ ابن عمر کے ذریعے انہیں یہ پیغام بھجوایا کہ وہ امت کو انتشار اور پراگندگی میں چھوڑنے کے بجائے کسی کو خلیفہ مقرر کر کے جائیں، اور خود عبداللہ ابن عمر نے بھی جانشینی کی نامزدگی پر زور دیا۔
حضرت عمر نے کہا کہ میں اس معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور کر چکا ہوں اور غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب، عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، زبیر ابن عوام، طلحہ ابن عبید اللہ کو نامزد کر کے ایک مجلس شورا ترتیب دوں۔ پیغمبر اکرم ان افراد سے زندگی کے آخری لمحوں تک راضی اور خوشنود رہے۔ یہ اس لائق ہیں کہ اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ جب تنہائی ہوئی تو کہا کہ اگر یہ لوگ علی کی خلافت پر اتفاق کر لیں تو وہ امت محمدیہ کو حق و صداقت کی راہ پر چلائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگر علی کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہے تو انہیں براہ راست خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ کہا مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں زندگی اور موت دونوں حالتوں میں اس بوجھ کو اٹھاؤں۔ یہ روایت ہے تاریخ کامل، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 300 پر۔ مجلس شورا کا خاکہ ترتیب دینے کے بعد منتخب ارکان کو اپنے ہاں طلب کیا تاکہ انہیں مجوزہ لاہ عمل سے آگاہ کریں۔ جب ارکان شورا ان کے ہاں جمع ہوئے تو کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص طالب خلافت ہے۔ اس پر زبیر خاموش نہ رہے اور کہا کہ ہمیں خلافت کی طلب ہونا ہی چاہیے۔ ہم سبقت میں، قرابت میں، مرتبے و مقام میں تم سے کم نہیں ہیں۔ اگر تم خلیفہ ہو سکتے ہو تو ہمارے ہاتھوں میں بھی زمام خلافت آ سکتی ہے۔ ابن ابی الحدید نے کہا کہ حضرت عمر زخمی پڑے تھے، اس لیے زبیر کا انداز گفتگو بے باکانہ تھا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو اس طرح کی بے باکی اور جرت کا مظاہرہ نہ کرتے۔ حضرت عمر اس بات پر خاموش رہے، البتہ ارکان شورا پر جو تبصرہ کیا اس سے ان کی برہمی کا اظہار ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ زبیر سے مخاطب ہو کر کہا، اے زبیر، تم حریص، تنگ دل اور کج خلق ہو۔ غصے میں ہو تو کافر، خوش ہو تو مومن۔ اگر تمہیں خلافت مل گئی تو تم سیر جو کے لیے لوگوں سے لڑتے جھگڑتے پھرو گے۔ پھر طلحہ کے بارے میں کہا کہ وہ مغرور اور نخوت پسند ہے۔ اس نے ایک موقع پر ایسی ناسزا بات کہی تھی جس سے پیغمبر اکرم کو بہت دکھ پہنچا تھا اور وہ ہمیشہ اس سے ناخوش رہے۔ پھر سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم تیر انداز تو اچھے ہو مگر خلافت تمہاری عزت سے باہر ہے، اس لیے کہ تم قبیلہ بنو زہرہ سے ہو اور بنی زہرہ کو خلافت سے کیا تعلق۔ عبد الرحمن ابن عوف سے کہا تم آرام طلب اور آسائش پسند ہو، اگر تم خلیفہ ہوئے تو خلافت کا کاروبار اپنی بیوی پر چھوڑ دو گے۔ ابن قتیبہ نے یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ اے عبد الرحمن، میں تمہیں خلافت دینے کو تو دے دیتا مگر تم اس امت کے فرعون ہو۔ اور یہ روایت ہے الامامۃ السائیہ، جلد صفحہ نمبر 24 پر۔ حضرت عثمان سے کہا گیا کہ اگر خلافت تمہارے سپرد کی گئی تو تم بنی امیہ اور بنی عاص کو عوام کی گردنوں پر مسلط کر دو گے اور بیت المال تمہارے قبیلے کی جاگیر بن جائے گا۔ اور حضرت علی سے کہا کہ آپ ہر لحاظ سے خلافت کے لیے موزوں ہیں اور اس کے لیے اہل ہیں، مگر آپ کے مزاج میں ظرافت اور خوش طبعی کا عنصر غالب ہے۔ اس نقد و تبصرے کے بعد ارکان شورا سے کہا تم 3 دن کے اندر اندر خلافت کا تصفیہ کر لینا اور حسن بن علی، عبداللہ ابن عباس اور چند اکابر انصار کو بھی شرکت کی دعوت دینا، مگر ان کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ابو طلحہ انصاری مجلس شورا کے ناظم و نگراں ہوں گے۔ اور ابو طلحہ کو یہ ہدایت کی کہ میرے انتقال کے بعد ارکان شورا کو حضرت عائشہ کے حجرے میں جمع کرنا اور انہیں پابند کر دینا کہ وہ مقررہ مدت کے اندر خلافت کا فیصلہ کر لیں، اور اس عرصے میں امامت نماز کے فرائض صہیب رومی انجام دیں گے۔ اگر تمام ارکان با اتفاق رائے ایک خلیفہ کو منتخب کر لیں تو بہتر، ورنہ 5 ایک طرف ہوں اور 1 مخالف ہو تو اس ایک کو قتل کر دینا، اور 4 متفق ہوں اور 2 مخالف ہوں تو ان 2 کو قتل کر دینا، اور اگر 3 ایک طرف ہوں اور 3 ایک طرف ہوں تو میرے بیٹے عبداللہ کو ثالث ٹھہرانا، وہ جس فریق کے بارے میں رائے دے خلیفہ کا انتخاب اس فریق میں سے کیا جائے۔ اور عبداللہ کو یہ تلقین کی کہ اے عبداللہ، اگر قوم میں اختلاف ہو تو تم اکثریت کا ساتھ دینا، اور اگر 3 ایک طرف ہوں اور 3 ایک طرف ہوں تو تم اس فریق کا ساتھ دینا جس میں عبد الرحمن ہو۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 265 پر ہے۔ حضرت عمر 3 دن موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد دنیا سے چل بسے۔ جب تدفین سے فراغت ہوئی تو بی بی عائشہ کے حجرے میں یا عبد الرحمن ابن عوف کے بھانجے
مسور ابن مخرمہ کے مکان پر مجلس شورا منعقد ہوئی اور ابو طلحہ 50 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ مغیرہ ابن شعبہ اور عمرو ابن عاص بھی اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ سعد ابن وقاص نے انہیں دھرنا مار کر بیٹھے دیکھا تو ان پر کنکریاں پھینکی اور کہا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں یہ کہنے کا موقع ملے کہ ہم بھی اہل شورا میں شامل تھے؟ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295 پر ہے۔ یہ دونوں ڈھیلے کھا کر وہاں سے چل دیے اور شورا کی کارروائی شروع ہو گئی۔ طلحہ اور سعد نے اپنا حق رائے دہندگی حضرت عثمان کو دے دیا اور زبیر نے اپنا حق حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ اب علی، عثمان اور عبد الرحمن 3 امیدوار رہ گئے۔ عبد الرحمن نے علی اور عثمان سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک اپنے حق سے دستبردار ہو کر بقیہ 2 میں سے ایک کو منتخب کرنے کا حق لے لے، یا میں اپنے حق سے دستبردار ہو کر تم دونوں میں سے ایک کو منتخب کیے لیتا ہوں۔ علی اور عثمان دونوں میں سے کوئی اپنے حق سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہوا۔ عبد الرحمن نے کہا، پھر مجھے ثالث مان لو۔ حضرت عثمان عبد الرحمن کی ثالثی پہ فوراً رضامند ہو گئے۔ حضرت علی نے انہیں ثالث تسلیم کرنے میں توقف کیا۔ جب آپ پر زور دیا گیا تو فرمایا کہ میں اس صورت میں تمہاری ثالثی منظور کرتا ہوں کہ تم یہ عہد کرو کہ خواہش نفس سے مغلوب ہو کر حق سے بے راہ نہیں ہوگے اور قرابت اور عزیزداری کا پاس نہیں کرو گے۔ عبد الرحمن نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا، اور میں وہی فیصلہ کروں گا جو حق و صداقت کا تقاضا ہوگا۔ جب عبد الرحمن نے ثالثی کا اختیار لے لیا تو ارکان شورا کے ساتھ مہاجرین اور انصار کو مسجد میں جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم نے خلیفہ منتخب کرنا چاہتے ہو۔ عمار ابن یاسر نے مہاجرین اور انصار سے کہا کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو تو علی کی بیعت کر لو۔ مقداد ابن اسود نے اس کی تائید کی اور کہا کہ اگر تم علی کی بیعت کرو گے تو ہم اسے برضا و رغبت منظور کر لیں گے۔ عبداللہ ابن ابی سرا اور عبداللہ ابن ربی نے عثمان کے بارے میں رائے دی۔ اس پر عمار اور ابن ابی سرا میں تلخ کلامی کی نوبت آ گئی۔ عبد الرحمن نے جب بات آگے بڑھتے دیکھی تو کہا، اے لوگو خاموش ہو جاؤ۔ پھر حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا، آپ یہ عہد و پیمان کریں کہ اللہ کی کتاب، رسول کی سنت اور دونوں خلیفاؤں کی سیرت پر عمل کریں گے۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 297 پر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ جہاں تک میرے علم و طاقت کی رسائی ہے اس کے مطابق عمل کروں گا۔ اور یہ روایت بھی تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 297 پر ہے۔ پھر حضرت عثمان سے یہی بات کہی۔ انہوں نے فوراً سیرت شیخین کی پابندی کا اقرار کر لیا، جس پر عبد الرحمن نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے خلافت کا اعلان کر دیا۔ حضرت علی نے یہ صورت دیکھی تو فرمایا، یہ پہلا دن نہیں ہے کہ تم نے ہم پر زیادتی کی ہو۔ اب صبر جمیل کے علاوہ کیا چارہ ہے؟ اور جو باتیں تم کرتے ہو اس پر اللہ ہی مددگار ہے۔ خدا کی قسم تم نے عثمان کو اس امید پر خلافت دی ہے کہ وہ اسے کل تمہارے حوالے کر جائے، اور اللہ ہر روز بندوں کے کسی نہ کسی کام میں ہے۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37 پر موجود ہے۔ حضرت عثمان کے ہوا خواہ اور بنی امیہ بیعت کے لیے بڑھے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ مغیرہ ابن شعبہ جو مصلحت کوش اور اقتدار پرست تھا، حضرت عثمان سے کہنے لگا کہ اگر عبد الرحمن کسی اور کی بیعت کرتے تو ہم اسے کبھی بھی تسلیم نہ کرتے۔ عبد الرحمن نے اس کی یہ خوش آمدانہ روش دیکھی تو کہا، اے بدبخت، تو سراسر جھوٹ کہتا ہے۔ اگر میں کسی اور کی بیعت کرتا تو بھی اس کی بیعت کرتا اور اس سے بھی یہی کہتا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298 پر موجود ہے۔ حضرت عمر کے اس شورائی نظام سے یہ نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، خلیفہ کے لیے قرشی ہونا ضروری نہیں، بلکہ ایک آزاد کردہ عجمی غلام بھی خلیفہ ہو سکتا ہے، اور انصار کے مقابلے میں وقتی ضرورت کے لیے وضع کی گئی تھی جس کی کوئی اصل و بنیاد نہیں ہے۔ نمبر 2، جمہور کے اتفاق رائے سے خلیفہ کا انتخاب غیر ضروری ضابطہ ہے، بلکہ خلیفہ وقت اپنی رائے سے کسی کو نامزد کرنے یا خلافت کو 2-4 آدمیوں میں محدود کر دینے کا مجاز ہے۔ نمبر 3، اگر اکثریت کی رائے کے خلاف کوئی آواز بلند کرے تو وہ اسے
سے سزائے قتل کا مستحق ہے، خواہ وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، امت 3 دن تک بغیر خلیفہ کے رہ سکتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ایک کے مرنے کے بعد فوراً دوسرے خلیفہ کا انتخاب عمل میں لایا جائے۔ البتہ پیغمبر کی رحلت کے بعد جو تعجیل کی گئی اور حضرت کی تکفین کا بھی انتظار نہ کیا گیا تو وہ صرف وقتی مسائل اور سیاسی حالات کا تقاضا تھا۔ نمبر 5، وہ عیوب اور قباح جو اصحاب شورا میں گنوائے گئے، جیسے غرور، نقوت، حرص، دنیا، کینہ پروری، مالی خیانت اور ایذائے رسول وغیرہ، استحقاق خلافت کے منافی نہیں ہے، اور نہ امامت اور خلافت کے لیے علمی، عملی اور اخلاقی اوصاف کی ضرورت ہے۔ اس شورا اور اس کے قبل کے انتخابی طریقوں پر نظر کی جائے تو انتخاب کے سلسلے میں نہ کسی خاص قاعدہ و قانون کا پتہ چلتا ہے، نہ کسی ضابطے اصول کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ خلافت کا فیصلہ اہل حل اور عقدہ یا جمہور کی رائے کے تابع ہے، تو اکابر صحابہ، جن میں ام المومنین حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن عمر بھی شامل ہیں، کس اصول کے ماتحت حضرت عمر کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کسی کو نامزد کر جائیں؟ ان کے علم میں یہ چیز نہ تھی کہ خلیفہ کا تقرر اہل حل اور عقدہ کے ثوابدید اور جمہور کی رائے سے وابستہ ہے، اور حضرت عمر اس کی تردید کرنے کے بجائے اس کا جواز حضرت عمر کے حضرت ابوبکر کے عمل سے ثابت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ابو عبیدہ یا سالم زندہ ہوتے تو ان دو میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کر جاتا، اور خلیفہ کا تقرر نامزدگی کے ذریعے ہوتا ہے، اور خلیفہ وقت کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو خلیفہ مقرر کر جائے۔ تو پیغمبر کو یہ حق بدرجہ اولا ہونا چاہیے تھا کہ وہ کسی کو منتخب کر جاتے، جبکہ ان کی نظر انتخاب دوسروں کی نگاہ انتخاب سے بہرحال بلند تر اور صائب تھی۔ حضرت عمر کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو نامزد کر دوں تو سیرت ابوبکر کی پیروی ہوگی، اور نامزد نہ کروں تو پیغمبر کی اقتداء ہوگی، مگر عملاً ان دونوں راستوں کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جسے نہ رسول کی اقتداء کہا جا سکتا ہے اور نہ خلیفہ اول کی پیروی، نہ اسے فیصلہ جمہور سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور نہ نامزدگی سے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے مصلحتاً کسی کا نام لینا چاہتے تھے، اور نہ انہیں رائے عامر پر اطمینان تھا کہ وہ وہی فیصلہ کرے گی جو خود ذہنی طور پر کیے ہوئے تھے۔ اس لیے 6 آدمیوں کا ایک محدودی شورا ترتیب دے دیا جو رائے عامہ سے آزاد اور طریقہ کار کے لحاظ سے کامیابی کی ضمانت تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے چند آدمیوں کے نام بھی لیے کہ ان میں کوئی زندہ ہوتا تو اسے خلیفہ مقرر کر جاتے۔ ان میں سے ابو عبیدہ کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قرشی بھی تھے اور سقیفہ بنی سعدہ کی کارروائی میں شریکار بھی تھے، اس لیے ان کا بھی ایک طرح سے حق تھا کہ انہیں خلافت میں شریک کیا جاتا، مگر اکابر صحابہ کی موجودگی میں سالم کو خلافت کا اہل کیوں کر سمجھ لیا گیا، جبکہ خلافت کے لیے قریشیت کو لازمی قرار دے لیا گیا تھا، اور اس قریشیت کی بنا پر مہاجرین نے انصار پر اپنی فوقیت ثابت کی تھی، اور سالم نہ قرشی تھا نہ عرب، بلکہ ابو حذیفہ کی بیوی سبینہ بنت یار کا آزاد کردہ غلام تھا، اور اس سلسلے میں معاذ ابن جبل، خالد ابن ولید کا نام لیا جانا بعید معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ معاذ ابن جبل انصار کے قبیلے زخرج کے ایک فرد تھے، اور حضرت عمر انصار کے حضرت عمر انصار کے حق خلافت سے انکار کر چکے تھے۔ رہے خالد بن ولید تو حضرت عمر ان سے ایک لمحے بھی خوش نہیں رہے، اور برسر اقتدار آتے ہی پہلا قدم یہ اٹھایا کہ انہیں معزول کر دیا، اور جب انہیں اپنے ماتحت رکھنا بھی گوارا نہیں کیا تو انہیں مسلمانوں کی امارت اور قیادت کا اہل کیوں کر سمجھ سکتے تھے۔ ابن اسیر نے تحریر کیا ہے، خلافت کے بعد حضرت عمر نے پہلا تحریری فرمان ابو عبیدہ جراح کے نام جاری کیا کہ وہ خالد کے لشکر کی امارات لے لیں اور اسے برطرف سمجھیں، اس لیے کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت سے ان پر ناراض چلے آ رہے تھے۔ مالک ابن نویرہ پر حملہ آور ہوئے اور ان کے افعال کی وجہ سے جن کا وہ جنگ میں مرتکب ہوا تھا، اور حضرت عمر نے پہلی بات بھی کی تو خالد کی برطرفی کے بارے میں، اور یہ کہا کہ اسے میرے ماتحت کوئی عہدہ نہیں دیا جا سکتا۔
یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293 پر موجود ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی کا نام بھی لیا تھا، مگر اس سے یہ کہہ کر پہلو بچا لیے گئے کہ یہ اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہتا۔ حیرت ہے کہ ابو عبیدہ اور سالم کے زندہ ہونے کی صورت میں یہ بار آسانی اٹھایا جا سکتا تھا، مگر حضرت علی کے تقرر کا بار ناقابل برداشت نظر آتا ہے، اور ان کی اہلیت کا اعتراف کرنے کے باوجود شورا پر بنا کی جاتی ہے اور خلافت کا رخ دوسری طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے کسی کو نامزد نہیں کیا، مگر یہ شورا ایک طرح سے نامزدگی ہی تھی، کیونکہ اس کا طریقہ کار ایسا تجویز کیا کہ تمام رائے ایک رائے کے تابع ہو کر رہ جاتی ہے، جس کے بعد شورا اور نامزدگی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ چنانچہ پہلے تو یہ تجویز کیا کہ خلیفہ کثرت رائے سے منتخب کیا جائے، اور ارکان وہ منتخب کیے جن میں سے اکثریت کی تائید حضرت عثمان ہی کو حاصل ہو سکتی تھی، اس لیے کہ عبد الرحمن حضرت عثمان کے بہنوئی تھے۔ ان کی زوجہ ام کلثوم بنت عقبہ حضرت عثمان کی مادری بہن تھی، اور سعد ابن ابی وقاص عبد الرحمن کے ابن عم تھے، اور دونوں کا تعلق قبیلہ بنی زہرہ سے تھا، اور طلحہ ابن عبید اللہ حضرت ابوبکر کے قبیلے بنی تیم سے تھے۔ اس وجہ سے حضرت علی سے پرخاش رکھتے تھے، اور اس کا فائدہ حضرت عثمان ہی کو پہنچتا تھا۔ البتہ زبیر ابن عوام کی رائے حضرت علی کے حق میں ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب حضرت علی کی پھوپھی تھی۔ اس صورت میں 3 رائے حضرت عثمان کے حق میں تھیں اور صرف 1 رائے حضرت علی کے حق میں تھی، اور اگر طلحہ بھی آپ کے حق میں رائے دیتے تو دونوں فریق برابر ہو جاتے، اور دونوں فریق کے برابر ہونے کی صورت میں حضرت عمر یہ ہدایت دے گئے تھے کہ عبداللہ ابن عمر کو ثالث بنایا جائے، اور اسے مامور کر گئے تھے کہ وہ اس فریق میں سے خلیفہ منتخب کرے جس فریق میں عبد الرحمن ہو، اور عبد الرحمن کے متعلق انہیں یقین تھا کہ وہ حزب عثمان میں ہوگا۔ اب فریق مخالف کے لیے 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو اپنے ہاتھوں اپنے قتل کا سامان کر لیں، یا عبد الرحمن کی ہمنوائی کرتے ہوئے حضرت عثمان کی خلافت پر اتفاق کر لے۔ یہ تھا وہ چکر جس کے نتیجے میں ہر پھر کے خلافت کی تان حضرت عثمان پر ٹوٹتی تھی، اور تشکیل شورا کا مقصد و مدعا بھی یہی تھا جو پہلے سے طے شدہ اور حضرت عمر کے ذہن میں محفوظ تھا۔ چنانچہ صاحب ریاض النظارہ لکھتے ہیں، موقف حج میں حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ کہا عثمان ابن عفان، اور یہ روایت ریاض النظارہ صفحہ نمبر 153 پر موجود ہے۔ امیر المومنین نے شورا کی حیت اور ساخت کو دیکھ کر شورا کی کارروائی سے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ خلافت حضرت عثمان کے پائے نام کی جا رہی ہے، اور عباس ابن عبد المطلب سے کہہ دیا تھا کہ خلافت کا رخ ہم سے موڑ دیا گیا ہے۔ عباس نے کہا، آپ کو کیوں کر معلوم ہوا؟ فرمایا کہ میرے ساتھ عثمان کو بھی لگا دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اکثریت کا ساتھ دو، اور اگر 2 ایک پر رضامند ہوں تو تم ان لوگوں کا ساتھ دینا جن میں عبد الرحمن ابن عوف ہوں۔ چنانچہ سعد تو اپنے چچیرے بھائی عبد الرحمن کا ساتھ دے گا، اور عبد الرحمن تو عثمان کا بہنوئی ہوتا ہی ہے۔ یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 294 پر۔ اگر حضرت عثمان ہی کو برسر اقتدار لانا تھا تو بہتر تھا کہ شورا ترتیب دینے کے بجائے انہیں براہ راست نامزد کر دیتے، تاکہ فتنہ و فساد اور خانہ جنگیوں کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے، کیونکہ اسی رکنیت کی وجہ سے ارکان شورا کے ذہنوں میں ہوس اقتدار نے کروٹیں لیں، اور ان میں سے ہر فرد اپنے آپ کو خلافت کا اہل تصور کرنے لگا، جس سے افتراق اور انتشار اور ذہنی تصادم کی صورت پیدا کر دی، اور اس ذہنی ٹکراؤ کے نتیجے میں مسلمانوں میں خوریزی کا دروازہ کھل گیا، اور طلحہ و زبیر اقتدار کی خاطر حضرت علی کے مقابلے میں اتر آئے، حالانکہ زبیر شورا سے قبل حضرت علی کے ہمدرد و خیرخواہ تھے۔ غرض اسی شورا سے جنگ و جدل کی بنیاد پڑ گئی، اور جمل و صفین اور نہروان ایسے خونریز مارکوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ ابن عبدربہ نے تحریر کیا کہ ایک مرتبہ ابن حسین زیاد کے قاصد کی حیثیت سے معاویہ کے ہاں آیا۔ معاویہ نے ایک دن اسے تنہائی میں بلا کر پوچھا کہ مسلمانوں میں انتشار اور پرگاندگی کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ قتل عثمان۔ معاویہ نے کہا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ تم بڑے زیرک اور معاملہ فہم ہو، اگر تمہارا جواب بالکل سطحی ہے تو محاربہ صفین۔ کہا یہ بھی کوئی بات نہ ہوئی
کہ مارکہ جمل، کہا یہ بھی درست نہیں، کہا اس کے علاوہ اور کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی، کہا کہ مسلمانوں کی پریشانی اور پاشانی کا اصل سرچشمہ 6 آدمیوں کا شورا تھا جو حضرت عمر نے تشکیل دیا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ہر شخص خلافت کی توقع کرنے لگا اور اقتدار کی طرف اس کے نفس کا جھکاؤ ہو گیا، اور اس کا قوم قبیلہ بھی اس کے لیے خلافت کا خواہ ہو گیا۔ اور یہ روایت عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75 پر موجود ہے۔ اس ہوس خلافت کی وجہ ارکان شورا کا تمول بھی تھا، اس لیے کہ جہاں دولت کی فراوانی ہوتی ہے وہاں سیاسی اقتدار کی خواہش بھی قہراً بھر آیا کرتی ہے۔ چنانچہ ارکان شورا کو دیکھا جاتا ہے تو تاریخ شاہد ہے کہ ایک علی ابن ابی طالب کے علاوہ سب کے سب انتہائی متمول اور سرمایہ دار تھے۔ اگر شورا ترتیب دینا ناگزیر تھا تو ایسے لوگوں کو منتخب کرنے کے بجائے جو صرف دولت مند طبقے کی نمائندگی کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو منتخب کیا جاتا جو عوام کے جذبات کی ترجمانی کر سکتے اور پسماندہ طبقے کے مفاد پر نظر رکھتے، اور سرمایہ داروں سے تو سرمایہ داری کے تحفظ ہی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ انہیں عوام کے سود اور بہبود اور معاشرتی حقوق سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اگر اسے سیاسی مصلحت کا تقاضا سمجھ کر نظر انداز بھی کر دیا جائے تو ان کی رائیوں کو بنو کے شمشیر ایک فرد کی رائے کی تابع کر دینے کا کیا جواز تھا؟ کیا آزادی رائے کو سلب کرنے کے بعد اس شورا کے نام سے تعبیر کرنا صحیح ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر نے معیار انتخاب پیغمبر اکرم کی رضا و خوشنودی کو قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ حضرت ان 6 آدمیوں سے آخر وقت تک راضی و خوشنود رہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رسول اللہ بس انہی 6 افراد سے راضی تھے اور ان کے علاوہ کسی اور کو یہ شرف اور امتیاز حاصل نہ تھا؟ اور کیا حضرت عثمان کا انتخاب رسول اللہ کی رضا و خوشنودی کے نتیجے میں ہوا تھا یا عبد الرحمن کی خوشنودی کے زیر اثر؟ قرآن مجید میں مومنین کے بارے میں ارشاد ہے، اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جن سے اللہ راضی ہو پیغمبر ان سے راضی نہ ہو۔ جب پیغمبر کی خوشنودی کا شرف اور لوگوں کو بھی حاصل تھا تو پھر پیغمبر کی رضا و خوشنودی کو 6 آدمیوں میں محدود کر دینے کے کیا معنی؟ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے صرف 6 افراد سے خوش تھے اور انصار میں سے کسی فرد پر راضی نہ تھے؟ اگر حضرت ان سے خصوصی طور پر راضی تھے تو اس خصوصی رضامندی کو واضح کیا جاتا، مگر اس کے بجائے ان کے عیوب اور نقائص کی ایک فہرست پیش کر دی جاتی ہے جس سے رسول خدا کی خوشنودی تو درکرار اس کی نفی ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی تضاد کو دیکھتے ہوئے ابو عثمان جاہز نے کہا، اگر کوئی کہنے والا حضرت عمر سے یہ کہتا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ نے وفات پائی تو وہ ان 6 آدمیوں سے راضی تھے، اور اب تم کس بنا پر طلحہ سے یہ کہتے ہو کہ پیغمبر ایک بات پر مرتے دم تک تم سے ناراض رہے، تو انہی کی بات سے انہیں لاجواب کر دیتا۔ یہ روایت ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37 پر۔ طلحہ کی وہ بات جو پیغمبر کی ناراضگی کا باعث ثابت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے آیا حجاب کے اترنے پر کہا تھا کہ آج تو رسول اللہ اپنی بیویوں کو پردے میں رکھ رہے ہیں اور کل ہم انہی سے نکاح کریں گے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم رسول خدا کو اذیت دو، اور نہ کبھی یہ جائز ہو سکتا ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ وقت تھا کہ طلحہ کی زبان سے یہ نازیبا کلمات نکلے تھے جو یقیناً قابل گرفت تھے، مگر خود حضرت عمر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو مظاہرہ کیا یا پیغمبر کے آخر زمانے حیات میں جو تند و تیز الفاظ کہے، وہ طلحہ کے ان الفاظ سے کہیں زیادہ قابل گرفت تھے۔ اگر نبوت میں شک اور پیغمبر کی طرف حیزان کی نسبت تجویز کرنے کے باوجود عرصۂ خلافت تک پہنچا جا سکتا ہے تو ان الفاظ کی بنا پر طلحہ کی اہلیت خلافت پر طعن کا کیا جواز ہے؟ حضرت علی کے بارے میں جس رائے کا اظہار کیا، اسے بھی ایک خود ساختہ بات سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ پیغمبر کے بعد دور اول میں تو یہ کہا گیا کہ علی نوعمر ہیں اور خلافت کے لیے سن رسیدہ اور پختہ کار آدمی ہونا چاہیے، مگر اب نوعمری کا عذر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے یہ کہہ دیا گیا کہ ان میں مزہ اور خوش طبعی پائی جاتی ہے۔ حضرت عمر کا یہ چھوڑا ہوا شوشہ دوسرے معادین کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اسے
خوب ہوا دی۔ چنانچہ عمرو ابن عاص نے شامیوں کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی تھی کہ حضرت کا شیوہ ہی شوخی و بزلہ سنجی ہے، جس پر امیر المومنین کو کہنا پڑا کہ مجھے نابغہ کے بیٹے پر حیرت ہے کہ وہ میرے بارے میں اہل شام سے کہتا پھرتا ہے کہ مجھ میں مسخرہ پن پایا جاتا ہے اور میں کھیل تفریح میں پڑا رہتا ہوں۔ اس نے غلط کہا اور یہ کہہ کر گناہگار ہوا، خدا کی قسم مجھے موت کی یاد نے کھیل کود سے باز رکھا ہے اور اسے عاقبت فراموشی نے سچ بولنے سے روک دیا ہے۔ بے شک امیر المومنین خندہ جبین، ہنسمکھ اور شگفتہ مزاج تھے اور ترش روی اور تندخوئی سے کوئی واسطہ نہ تھا، مگر وہ مزاح جو لطیف اور سنجیدہ طبیعتوں پر گراں گزرتا ہے ان کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ آپ کے مزاح میں پیغمبر کے مزاح کی جھلک ہوتی تھی۔ پیغمبر کے مزاح کی یہ صورت تھی کہ نہ اس میں طنز کا پہلو ہوتا تھا اور نہ خلاف واقعہ کوئی بات ہوتی تھی۔ اسی طرح امیر المومنین مزاحیاً کوئی بات کہتے تو وہ نہ واقعے کے خلاف ہوتی اور نہ وقار و سنجیدگی کے منافی۔ اگر اس حد تک مزاح شان رسالت کے منافی نہیں ہے تو اسے منصب خلافت کے منافی کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگر یہاں پر مزاح سے وہ مزاح مراد ہے جس سے انسان کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے یا رعب و داب ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کی جا سکتی کہ آپ کی زبان سے کبھی کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جس سے وقار مجروح ہوتا ہو یا متانت و سنجیدگی میں فرق آتا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو دلوں سے آپ کا رعب و دبدبہ اٹھ جاتا اور نظروں میں ان کا وقار گر جاتا۔ حالانکہ آپ کے جلال اور ہیبت اور وقار اور عظمت کا یہ عالم تھا کہ کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکتا تھا، اور جب تک آپ گفتگو کا آغاز نہ کرتے کسی کو لب کشائی کی جرت نہ ہوتی تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں جب علی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو ہمیں جرت نہ ہوتی تھی کہ ہم سلسلہ کلام شروع کریں۔ یہ روایت شرح ابن ابی الحدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170 پر ہے۔ حضرت اپنے وصیت نامہ میں فرماتے ہیں خبردار اپنی گفتگو میں ہنسانے والی باتوں کا ذکر نہ آنے دینا، اگرچہ وہ نقل قول کی حیثیت سے ہی کیوں نہ ہوں، اور یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ بہرحال حضرت علی کی طرف مزاح کی نسبت واقعات کی روشنی میں کسی طرح بھی صحیح نہیں سمجھی جا سکتی۔ آخر اس موقع پر حضرت عمر کو کچھ کہنا تھا، اگر یہ نہ کہتے تو کچھ اور کہتے، اور جہاں تک انہیں خلافت سے الگ رکھنے کا تعلق ہے وہ شورا کی حیت اور اس کے طریقہ کار سے ظاہر ہے۔ شورا کی تجویز اگرچہ حضرت عمر کے ذہن کی پیداوار تھی، مگر اسے عملی جامہ پہنانے میں عبد الرحمن ابن عوف کی ہوشیاری اور کارگزاری کا بہت دخل ہے۔ انہیں خود تو خلافت کے ملنے کی توقع تھی ہی نہیں، انہوں نے امیدواران خلافت کی صف سے اپنے آپ کو الگ کر کے خلیفہ گری کا حق حاصل کر لیا۔ حالانکہ حضرت عمر نے انہیں ثالثی کا حق نہیں دیا تھا، یہ ثالثی کا حق عبداللہ ابن عمر کا تھا، مگر انہوں نے عبداللہ کو اس کا موقع ہی نہ دیا اور خود ثالثی اختیار کر لی، اور پھر خلافت کا دھارا حضرت عثمان کی طرف موڑنے کے لیے کتاب و سنت کے ساتھ سیرت شیخین کا ضمیمہ لگا دیا، جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ حضرت علی اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، اور حضرت عثمان کے لیے اس سیرت کی پذیرائی سے کوئی امر مانی نہ تھا کہ یہ شرط نہ حضرت عمر نے خود عائد کی تھی اور نہ عبد الرحمن سے اس قسم کی شرط کے عائد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اگر حضرت عمر بعد میں آنے والے خلیفہ پر پہلے خلیفہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ضروری سمجھتے تو حضرت ابوبکر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی کو نامزد کر جاتے، مگر انہوں نے خلیفہ سابق کی سیرت کے خلاف قدم اٹھا کر یہ واضح کر دیا کہ بعد میں آنے والے خلیفہ پہلے خلیفہ کی سیرت کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی رائے اور ثوابدید پر عمل پیرا ہوگا۔ اگر عبد الرحمن کتاب و سنت کے ساتھ سابقہ خلفاء کی سیرت کی پابندی کو اتنا ہی ضروری سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر خلافت کا انعقاد ہو ہی نہیں سکتا، تو انہیں تشکیل شورا کے موقع پر حضرت عمر کو یہ مشورہ دینا چاہیے تھا کہ وہ حضرت ابوبکر کی سیرت پر چلیں، اور جس طرح انہوں نے آپ کو نامزد کیا تھا اسی طرح آپ بھی کسی کو نامزد کر جائیں۔ یہ اس موقع کے لیے کیوں اٹھا رکھی، یہ دقیقہ اس موقع کے لیے کیوں اٹھا رکھا؟ عبد الرحمن نے یہ شرط تو پیش کر دی مگر اس پر غور نہ کیا، ان دونوں کی سیرت پر کیوں کر چلا جا سکتا ہے؟ یہ اس صورت میں تو ممکن تھا جب دونوں کی سیرت یکساں ہوتی اور دونوں کا نظریہ ایک ہوتا، جبکہ متعدد مواد پر
دونوں کی رائے جدا جدا اور نظریات مختلف تھے، پھر دونوں کی سیرت پر ایک ہی وقت میں یکساں عمل درآمد کیوں کر ہو سکتا تھا؟ چنانچہ معنین زکوٰۃ سے جنگ کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف تھا، خالد بن ولید کی بحالی اور برطرفی میں اختلاف تھا، اسی طرح متعدد مواقع پر دونوں کی رائے مختلف تھیں، تو اب کیسے مورد عمل قرار دیا جائے اور کسے نظر انداز کیا جائے؟ امیر المومنین نے اسلام کے ایک بنیادی ضابطے کے پیش نظر سیرت شیخین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس انکار کا اصل محور سیرت بحیثیت سیرت نہ تھی، بلکہ وہ نظریہ تھا جس کی داغ بیل اس سیرت کے ذریعے ڈالی جا رہی تھی، اور وہ یہ کہ کتاب و سنت کے ساتھ سیرت خلفاء کو بھی مذہبی اور آئینی درجہ حاصل ہے۔ حالانکہ سیرت شیخین ہو یا کسی اور کی سیرت، قرآن و سنت کی آئینہ دار ہو یا قیاس اور رائے کی پروردہ، اسے نہ مذہبی اور دینی درجہ دیا جا سکتا ہے اور نہ اسے دینی ماخذ قرار دینا صحیح ہے۔ اگر ایک دفعہ اس نظریے کی بنیاد پڑ جاتی تو حکام کی سیرت کو مستقل ماخذ اور مدرک دینی کی حیثیت حاصل ہو جاتی، اور قرآن و سنت کی طرح اس کے طرز عمل کو بھی سند اور حجت قرار دے لیا جاتا۔ امیر المومنین نے سیرت شیخین سے انکار کر کے اسلام کی اساس و بنیاد کو متزلزل ہونے سے بچا لیا، اور اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ کتاب و سنت اور ہے اور سیرت اور ہے۔ اسے دینی ماخذ قرار دینا آئین اسلام کے منافی ہے۔ اگر آپ اس شرط کو تسلیم کر لیتے تو ایک طرف سیرت خلفاء اسلام کی عملی تصویر سمجھی جاتی، اور دوسری طرف حکام کا طرز عمل دینی احکام کا ماخذ اور مدرک قرار پا جاتا، اور نتیجتاً ان کے افعال اور اعمال ہی کا نام اسلام ہو کر رہ جاتا۔ اس پر بھی ایک نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ سیرت شیخین سے مراد کیا ہے۔ اگر اس سے وہ مسائل اور احکام مراد ہیں جو انہوں نے اپنے فہم اور اجتہاد سے مستنبت کیے، یعنی رائج کیے اور ان پر عمل پیرا رہے، تو انہیں منعاً تسلیم کر لینے اور ان پر عمل کرنے کی بنیاد رکھنے کے معنی یہی ہوں گے کہ شیخین کی تقلید کی جائے۔ چنانچہ ملا علی قاری نے اس سیرت کی پابندی کو تقلید ہی سے تعبیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت علی نے شیخین کی تقلید سے انکار کر دیا اور حضرت عثمان اس پر راضی ہو گئے، اور یہ روایت شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 86 پر موجود ہے۔ اگر امیر المومنین کو صفحہ نمبر 82 پہ موجود ہے، اگر امیر المومنین کو امام المفترض ذوالطاعت اور خلیفہ منصوص نہ بھی سمجھا جائے، مگر کم از کم انہیں اس پائے کا مجتہد تو تسلیم کیا ہی جائے گا جس پائے کا مجتہد شیخین کو سمجھا جاتا ہے، اور ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کے فتوے اور ورا اور رائے کا پابند کر دینا اصولی طور پر غلط ہے، اور اس میں قطعاً کوئی معقولیت نہیں ہے کہ ایک مجتہد سے یہ کہا جائے کہ تمہیں عملاً وہ رائے اختیار کرنا ہوگی جو پہلے مجتہد کی تھی۔ یہ پابندی ذہنی اور فکری جمود کو دعوت دینے والی اور تفکر و اجتہاد کی روح کو مزمحل کر دینے والی ہے۔ جب آنکھیں ہیں تو دیکھنے کا حق ہے، کان ہے تو سننے کا حق ہے، اور عقل ہے تو غور و غوص کرنے کا کے بعد خود راہ متعین کرنے کا حق ہے۔ کسی سے زبردستی یہ حق چھین کر یہ کہا جائے کہ تم اندھے بہرے بن کر ہمارے متعین کردہ راہ پر چلتے رہو، اسے نہ عقل و دانش سے کوئی تعلق ہے اور نہ اسلام ایسے حکیمانہ دین سے کوئی واسطہ رکھتا ہے۔ اور اگر سیرت سے مراد شیخین کا وہ لاہ عمل ہے جو احکام کے اجرا اور نفاذ میں ہے، انہوں نے اختیار کیا، تو اسے قابل تقلید اور اتباع نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے کہ طریقہ کار وقتی حالات کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے حالات ہوں گے ویسا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اور حالات کبھی یکساں نہیں رہتے، لہٰذا حالات کی تبدیلی کے ساتھ طریقہ کار کا مختلف ہونا ناگزیر ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت عمر کے عہد کو دیکھیے کہ ان کے دور حکومت میں روم اور ایران فتح ہوئے، اور ان فتوحات کے نتیجے میں دولت کی ریل پیل شروع ہو گئی، ذرائع آمدنی وسیع سے وسیع تر ہو گئے، اور اس مالی فراوانی کی بنا پر وظائف کی مقدار بڑھ گئی۔ اب ان کی سیرت کی پیروی کا تقاضا یہ تھا کہ خواہ آمدنی کے ذرائع مسدود ہو جائیں، ان کے جاری کردہ وظائف بے کم اور کاسٹ باقی رکھے جائیں، حالانکہ ذرائع آمدنی کے کم یا نہ ہونے کی صورت میں یہ مطالبہ ناروا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جو چیز حضرت عمر کے عہد میں رواں اور قابل عمل تھی اب ناقابل عمل قرار پائے گی۔
اس لیے کہ حالات بدل چکے ہیں۔ اس عہد کا تقاضا اور تھا اور اس عہد کا تقاضا اور ہے۔ بعید نہیں کہ حضرت عمر کے بعد آنے والے خلیفہ پر ان کی سیرت کی پابندی عائد کرنے کا مقصد یہ رہا ہو کہ جو وظائف ان کے دور میں ملا کرتے تھے وہ علی الحالہ باقی رکھے جائیں اور ان میں کمی واقع نہ ہونے پائے، خواہ سابقہ آمدنی کے ذرائع باقی رہیں یا نہ رہیں۔ اس اعتبار سے اس شرط کو دینی شرط کہنے کے بجائے اقتصادی شرط کہنا چاہیے، جو سرمایہ داروں کی طرف سے مالی مفاد کے تحفظ کے لیے عائد کی گئی تھی۔ شورا کے واقعات پر نظر کرنے کے بعد ام المومنین کی سیرت کے اس درخشاں پہلو سے آنکھ بند نہیں کی جا سکتی کہ آپ بیک جنبش لب سلطنت و اقتدار کو ٹھکرا دیتے ہیں اور کتاب و سنت کے مقابلے میں حکام کی راہ روش کو اپنا لاہ عمل بنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس شرط کو قبول کرنے پر تیار ہو جاتے، خواہ بعد میں اس پر عمل نہ کرتے، آخر حضرت عثمان نے کب عمل کیا تھا، تو بڑی آسانی سے ایک وسیع و عریض مملکت کی حکومت حاصل کر سکتے تھے، مگر حضرت نہ ضمیر کے خلاف اقرار کرنا گوارا کرتے ہیں اور نہ اصول کے مقابلے میں عظیم سے عظیم سلطنت کو درخور اعتنا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دنیا والے اقتدار کے لیے نہ وعدے کو کوئی وزن دیا کرتے تھے اور نہ قول و اقرار کو، بلکہ ہر قسم کے ہیلوں اور مکر کو سیاست اور مصلحت بینی کا نام دے کر جائز قرار دے لیا کرتے تھے۔ کیا دنیا میں اصول پرستی، حق پسندی اور بلند نفسی کی اس سے بہتر مثال مل سکتی ہے؟ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ جب حضرت کی نظروں میں سابقہ خلفاء کی سیرت ان کے بعد ناقابل سند اور ناقابل عمل تھی، تو ان کی زندگی میں ان کی سیرت کو صحیح اور قابل اتباع سمجھتے ہوئے ان کی بیعت کیوں کر سکتے تھے، اور پھر اس خلافت کو بھی کیوں کر تسلیم کر سکتے تھے جو اس سیرت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو جس سیرت کو آپ رد کر چکے ہوں۔ جب وہ سیرت ناقابل قبول تھی تو وہ خلافت بھی ناقابل قبول ہوگی جو اس سیرت پر عمل پیرا ہونے کے وعدے پر ظہور میں آئی۔